آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان میں کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رمضان میں کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے سے ہم کس کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر ہمیں کون سے ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہم صحیح طور پر اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارا دین دو بڑے کاموں کا مجموعہ ہے۔ پہلا کہ ایک طرف ہمیں اپنے رب کے حقوق ادا کرنے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی، زندگی جیسی نعمت دی اور بے شمار دیگر نعمتیں عطا کی، اور ہم اس کے احسان مند ہوں، اس کے حقوق ادا کریں۔ اور دوسری طرف انسانوں کے حقوق کی ادائیگی ہمارے دین کا لازمی حصہ ہے۔ جن انسانوں کے ساتھ ہم اس زمین پر رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا دن رات رابطہ اور واسطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اور ایک انسان کی زندگی اسی وقت پرسکون اور خوبصورت زندگی بن سکتی ہے۔ اور دوسری طرف اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، احسان کے ساتھ پیش آئیں۔ جو انسان ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے وہی انسان دراصل ایک اعتدال کی زندگی بسر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور آخرت کی زندگی بھی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق، اپنے خالق کے حقوق کی ادائیگی میں نمبر 1 نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ایک مومن کا کافر کے درمیان فرق ہے۔ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے لیے سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، جس میں انسان پاک و صاف ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس کو یاد بھی کرتا ہے اور اس سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ اور اس مہینے میں فرض نماز کے علاوہ خصوصی طور پر نوافل کا اہتمام ضروری ہے، جن میں خصوصاً رات کا قیام تراویح کی شکل میں یا پھر تہجد کی شکل میں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور احتساب یعنی اپنے حساب کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی توقع رکھتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کی خاطر رات کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے دن کو روزہ اور رات کو تراویح کی نماز، نفل نماز، اس کا خاص اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے۔ روزے اور نماز کے علاوہ خصوصی طور پر اس مہینے میں قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، لہٰذا قرآن پاک سے مختلف طریقے سے آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں، مثلاً تلاوت کے ذریعے، رات کو تراویح میں سن کر۔ تلاوت کے علاوہ قرآن کا سننا بھی ایک عبادت ہے، خصوصاً نماز کے اندر اس کا پڑھنا اور سننا عام قرأت سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کیونکہ قیامت کے دن قرآن پاک انسان کے حق میں سفارش کرے گا اور کہے گا یا اللہ اس نے مجھے قیام کی حالت میں پڑھا۔ پھر اسی طرح قرآن پاک چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے تلاوت اجر کی خاطر اور ثواب کی خاطر، برکت کے علاوہ اس کا سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ مبارک لیدبر الآیہ، یہ کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند اسے سبق حاصل کرے، نصیحت پکڑے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں۔
یہ ایک گائیڈ بک ہے، لہٰذا اس مہینے میں ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عبادت کا مہینہ ہے اور علم کا سیکھنا سکھانا بہترین عبادت ہے، کیونکہ ایک عالم کو ایک عابد پر فضیلت ہے۔ روزے کی حالت میں جہاں آپ عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہاں افضل ترین عبادت قرآن کی طرف سیکھنے اور سکھانے کی طرف بھی توجہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ لہٰذا جو لوگ قرآن جانتے ہیں، جس کا ترجمہ جانتے ہیں، اس کا مفہوم جانتے ہیں، وہ ایسی مجلسیں قائم کریں جس میں دوسرے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچا سکے، اور اسی طرح جو لوگ نہیں جانتے وہ خاص طور پر ایسے علماء کے حلقے میں حاضر ہوں اور وہاں قرآن سیکھیں، تاکہ ان کی زندگی میں بھی قرآن کی خیر و برکت نظر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو قرآن جیسی نعمت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اس رحمت اور برکت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک قرآن کی طرف رجوع کرنے کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے تعلق کے علاوہ خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کچھ اس طرح ہے کہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، اسی لیے خصوصی طور پر گھروں میں خواتین اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو افطار سے پہلے دعا کی طرف متوجہ کریں تاکہ ان برکات کے لمحوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جو عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح نمازوں کے بعد، نوافلوں کے بعد، یعنی بہت سارے موقع رمضان میں آپ کو ایسے ملیں گے جو دعا کی قبولیت کے ہوں گے۔ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیے اور خوب دعائیں کیجیے، اور اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اہل وطن کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے خوب دعائیں کیجیے، کیونکہ جب انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آمین کہتا ہے، اور ساتھ اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے جو کسی دوسرے کے لیے دعا میں مشغول ہوتا ہے۔ ویسے بھی کسی کے لیے غائبانہ دعا کرنا قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ نماز، تلاوت، دعا، ان چیزوں کے علاوہ صدقہ خیرات کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اگر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جائے تو جو صاحب نصاب لوگ ہیں تو عام مہینوں میں ان کے مقابلے میں اس مہینے میں ادائیگی کی وجہ سے زیادہ اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جو کلمہ پڑھتے تھے لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ قرآن پاک میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہ ایک اہم فریضہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ مالدار لوگ اپنے مال میں سے صحیح طور پر زکوٰۃ نکالے تو اس ملک میں کوئی بھی غریب نظر نہ آئے۔ یہ دوسروں کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں رکھا ہے۔ اب ان کی آزمائش ہے کہ وہ اس حق کو حقداروں کی طرف لوٹاتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے قرآن مجید میں سخت وعید بھی سنائی گئی ہے جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ لہٰذا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی توبہ استغفار کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، اور اسی طرح اگر حیثیت ہو تو توفیق ہو تو رمضان میں عمرہ کیا جائے تو وہ بھی ایک بہترین نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عمرے کو اپنے ساتھ حج کے برابر قرار دیا ہے، جیسے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں حج ادا کر رہا ہو، یعنی اتنا اجر و ثواب کا کام بتایا ہے۔ پھر اسی طرح آخری عشرے کو خصوصی طور پر عبادات میں گزار رہے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جہاں وہ پہلے 2 عشروں میں عبادت کرتے تھے، وہاں آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے، کیونکہ اس آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا اس رات کی خاص طور پر تلاش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات میں جو بھی شخص اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اگر توفیق ہو تو آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین نیکیوں کی توفیق دے اور اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں پچھلے گناہوں کے کفارے کی توفیق عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔